کہ سکسیسفل آدمی وہی ہے جو 3 چیزوں پہ کام کرتا ہے. 3 چیزیں سیکھنے سے ریلیٹڈ: لرن، ان لرن، ری لرن. پہلے آپ کسی چیز کو سیکھتے ہو، مینٹلی اسٹرانگ ہوتے ہو تو کسی چیز کو سیکھو گے. آپ ٹائم لگاتے ہو، انویسٹ کرتے ہو اپنا ٹائم ٹورڈز اے گول، کسی اسکل کو سیکھتے ہو. پھر ایک وقت آتا ہے زندگی میں، آپ کے کریئر میں، کہ آپ کو ان لرن کرنا پڑتا ہے. جو سیکھا ہے اس کو بھولنا پڑتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایڈوانسمنٹ ہو چکی ہے وقت میں، ٹیکنالوجی میں، سافٹ ویئر میں. ان لرن کر کے تیار کرنا پڑتا ہے اپنے آپ کو ری لرن کرنے کے لیے، تاکہ آپ کے ذہن میں جو بھی نقش ہے پہلی ایکسرسائزز کا جو آپ نے اپنے آپ پہ اپلائی کی تھی ان آرڈر ٹو لرن اے اسکل، ان آرڈر ٹو لرن اے سافٹ اسکل اور ہارڈ اسکل، وہ آپ بھول جائیں اور آپ دوبارہ سے نئے وقت، نئے تقاضوں کے حساب سے ری لرن کریں. یہ کتنی امپورٹنٹ بات ہے، لرن، ان لرن اور ری لرن. جناب، کسی بھی شعبے میں کامیابی کے لیے کسی اسکل کا ماسٹر کرنا، کسی اسکل پہ عبور حاصل کرنا بہت ضروری ہے. آپ کو بعض اوقات دوستو ایک ٹف پروسیس سے، ایک تلخ مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے. جب آپ اس پروسیس سے گزر جاتے ہیں تو آپ ریڈی ہوتے ہیں فار دا چیلنج اگین. میں نے ایک انٹرویو میں پڑھا تھا کہ ہمارے مشہور کرکٹر عمران خان صاحب، جنہوں نے 1992 کے ورلڈ کپ میں قیادت کی اور ہمیں ورلڈ کپ جتایا، اپنا پہلا ٹیسٹ میچ 1971 میں کھیلنے کے بعد ان کو ٹیم سے نکال دیا گیا تھا اور وہ 2 سال ٹیم سے باہر رہے. جب وہ 2 سال ٹیم سے باہر رہے تو ہیڈ لائنز اس طرح کی آتی تھیں کہ عمران کانٹ، نام ان کا عمران خان ہے، اور عمران کانٹ، عمران نہیں کر سکتا. کیا نہیں کر سکتا؟ کہ پاکستان کو ضرورت تھی ایک تیز فاسٹ بالر کی. کرکٹ کی بات ہو رہی ہے جو سپیڈ اور سوئنگ دونوں پہ مہارت حاصل رکھتا ہو. عمران خان کی ارلی ڈیز ایز اے نوجوان وہ صرف میڈیم پیسر تھے. انہوں نے 2 سال اپنا ایکشن ری موڈیفائی کرنے میں لگایا، سخت ٹریننگ کی، ایک ہارڈ پروسیس سے گزرے. He did not give up. 1973 میں he came back in پاکستان کرکٹ ٹیم، اور اس کے بعد سے لے کے وہ ایک لمبا پروسیس ہے جس پہ وہ کرکٹ کھیلتے رہے اور بڑا سکسیسفل کرکٹر رہے، پاکستان کی شان بنے. کہنے کا مقصد کیا ہے کہ اگر آپ نے لرن، ان لرن، ری لرن کے فنامنے کو سمجھ لیا تو پھر کوئی بھی چیز آپ کو شکست نہیں دے سکتی. تلخ مراحل سے گزرنا شرط ہے آپ کے سفر میں، منزل کارواں میں، بیچ میں طوفان، برف، راستے میں بے شمار رکاوٹیں، ہر قسم کی تکالیف آئیں گی. یو آر ایز بگ ایز یو چیلنج یور سیلف unless and until you have that mental strength کہ میں نہیں ہاروں گا. پتہ ہے ہمارا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہم خود ہیں. ہمیں کوئی نہیں ہرا سکتا جب تک ہم اپنے آپ سے نہ ہاریں. یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی مینٹل سٹرینتھ، اپنی باڈی لینگویج اتنی اسٹرانگ کریں کہ اگر ہم کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو ہم سیکھیں، اپنا ٹائم لگائیں، اپنا انرجی اور اپنی ڈیڈیکیشن ایک چیز پہ فوکس کریں. ارے اگر آپ کے پاس کسی اسکل کی مہارت ہو، کیا آپ ہار سکتے ہیں؟ پروسیس بڑا تلخ ہے. اس پروسیس کے لیے میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھنا چاہوں گا. اٹس اے myth, اٹس اے ہوکس، لیکن اٹس اے موٹیویشنل اسٹوری. ایگل آسمانوں کا بادشاہ تصور کیا جاتا ہے. ایگل اوور اے پیریڈ آف ٹائم، کچھ سالوں بعد بوڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے. جب وہ بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی 3 چیزیں ناکارہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اسٹارٹنگ ود اٹس بیک، دین دا فیدرس جس سے وہ اڑتا ہے، وہ ہیوی ہونا شروع ہو جاتے ہیں، پر بھاری ہو جاتے ہیں ظاہر ہے ایج کے حساب سے.
اور ٹیلن یعنی کہ اس کے پنجے. ایگل ایک فیصلہ کرتا ہے ایک سرٹن پوائنٹ آف ٹائم پہ, اور وہ اڑتا ہے, پرواز بھرتا ہے, پہاڑوں کے ٹاپ پہ جاتا ہے, اور وہاں پہ جا کے اکیلا کچھ ٹائم گزارتا ہے. سوچتا نہیں ہے, مشورہ نہیں کرتا, ایکٹ کرتا ہے, عمل کرتا ہے. یہ تینوں چیزیں جو اس کی سروائیول میں ہنڈرنس ہیں, he addresses all these three things. سب سے پہلے وہ پتھر کے ساتھ اپنی بیک مار کے, اپنی چونچ مار کے اس کو اکھاڑتا ہے. اس کے بعد وہ اپنے ٹیلن سے اپنے فیدر اکھاڑتا ہے جو ویٹ ہیوی جمع ہو چکا ہوتا ہے. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, وہ ٹیلنس, وہ پنجے, ان کو اکھاڑتا ہے. سب کچھ نکل گیا, نہ شکار ہو سکتا ہے, نہ پرواز بھری جا سکتی ہے, نہ کھایا جا سکتا ہے. بٹ یہ سب پروسیس ایگل کیوں کرتا ہے؟ اس تلخ سخت مرحلے سے کیوں گزرتا ہے؟ اس لیے گزرتا ہے کہ ایگل کو پہاڑ کی چوٹی پہ انتظار کرنا ہے جب تک یہ تینوں چیزیں واپس نہ آ جائیں, اس کی چونچ, اس کے ناخن, اس کے پر. اور جب وہ تینوں چیزیں واپس آتی ہیں تو ایگل پھر سے آسمانوں پہ پروان پڑتا ہے, پھر سے اپنا شکار کرتا ہے, اور اگلے 40 سال زندگی گزارتا ہے. اگر وہ اس تلخ سخت تجربے سے نہ گزرتا تو اس کا سروائیول کے 40 سال ختم ہو جاتے. ہمیں بھی کسی چینج سے گزرنے کے لیے سخت مرحلے, ایک تلخ پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے. جب ہم ایک سکل سیکھتے ہیں, کسی پرانی سکل کو ان لرن کر کے ری لرن کرتے ہیں, تو اٹ ریکوائرز اے لاٹ آف کریکٹر. دوستو, یہ آسان کام نہیں ہے. بٹ ونس یو ڈو دیٹ, اس کے بعد آپ کا ایک سکسیس کا مرحلہ سٹارٹ ہو جاتا ہے. یاد رکھیے گا, منی از اے بائی پروڈکٹ آف سکسیس. آپ کامیاب ہوئے, پیسہ آٹومیٹکلی آپ کے پاس آ جائے گا. بٹ کامیاب ہونے کے لیے آپ کو اپنی سکل پہ مہارت حاصل کرنا بہت ضروری ہے. آر یو ولنگ ٹو present yourself, make yourself up for that hard challenge to learn a skill and become successful? یہ فیصلہ میں آپ پہ چھوڑ. ایک امپورٹنٹ سوال جو بارہا مجھ سے پوچھا جاتا ہے فیس بک پہ کہ سر ہم بیڈنگ کرتے ہیں, جواب نہیں آتا, مایوس ہو جاتے ہیں, اور پھر ہم چھوڑ جاتے ہیں فری لانسنگ اور واپس 9 سے 5 والی جاب کو ہی پریفر کرتے ہیں. کم تنخواہ ہی صحیح, خواری ہی صحیح, بٹ ڈسپوائنٹمنٹ تو نہیں ہوتی نا. فیئر جو ہے نا, انسان کے اندر ایسے ایسے وسوسے ڈال دیتا ہے دوستو, کہ آپ اپنے گول, اپنے مشن سے کم کا سوچنے لگتے ہو. انیشلی آپ نے اپنا ٹارگٹ اور آئی سیٹ کیا ہوتا ہے ایک مقام کی طرف, لیکن جیسے ہی ڈسپوائنٹمنٹ آتی ہے, جیسے ہی آپ کو تھریشنگ ہوتی ہے, جیسے کلاڑی ہوتا ہے نا, فیلڈ میں جاتا ہے, اس کو تھریشنگ ہوتی ہے, تو وہ تمام ڈائمینشنز ہی چینج ہو جاتے ہیں تھاٹ پروسیس کے. لیکن جو ڈسپوائنٹمنٹ کو ہینڈل کر لیتا ہے, وہ لوز کرنے کے ڈر سے گھبراتا نہیں ہے, وہ اپنا گول اور اپنا ٹارگٹ کم نہیں کرتا. عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ جیسے ہی آپ کو ہار ہوتی ہے, یا میں ایک ورڈ یوز کرتا ہوں, پھینٹا پڑتا ہے کسی بھی کام میں, تو آپ کیا کرتے ہیں, آپ اپنا ٹارگٹ کم کر دیتے ہیں, اور چھوڑیے جی ہم نے اس سال کے اینڈ میں یہ نہیں کمانا, ہم نے اس سے آدھا کمانا ہے. یہ جو ٹریٹ ہے نا لوزرز والا, جو فیلئر کو ڈیپ نہیں کر سکتے, جو فیلئر کو کوپ نہیں کر سکتے, اور اس کے بعد اپنا ٹارگٹ سے نیچے کی بات کرتے ہیں, یہ بہت خطرناک چیز ہے. ہمیشہ یاد رکھیے گا, disappointments are always a part of the game. Disappointment has always been a part of game. Disappointment will always be a part of game. But اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ جب آپ ہارے تو آپ سر نیچے کر لیں اور اس کے بعد پریشان ہو جائیں. کتنا پیارا شعر ہے, تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب, تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. کیا سمجھے؟ اگر
جو حالات آپ کے اگینسٹ آ رہے ہیں، اگر آپ ان حالات کو فیس نہیں کرتے، ان حالات کا مقابلہ نہیں کرتے، تو کاہے کی سکسیس، کاہے کی کامیابی کا سوچنا؟ پھر تو بہتر ہے کہ آپ ایک شل میں چلے جائیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا فیئر کی دو ڈیفینیشن ہے۔ میرے نزدیک فیئر کی ڈیفینیشن فرق ہے، این ممکن ہے آپ کے نزدیک فیئر کی ڈیفینیشن فرق ہو۔ فیئر کی ڈیفینیشن یہ بھی تو ہو سکتی ہے نا، forget everything and run away۔ حالات سے مقابلہ نہیں ہو سکتا، آنکھیں بند کرو اور پتلی گلی سے نکلو۔ اور دوسرا، حالات کا مقابلہ کرو ڈٹ کے، جیسے میں سامنے کھڑا ہوں۔ فیس ایوری تھنگ اینڈ رائز۔ ہمیشہ دنیا میں کامیاب وہی لوگ رہے ہیں جو ڈسپوائنٹمنٹس کو، لوزنگ کے فیئر کو ہینڈل کرنا جانتے ہیں، اور جب وہ سکسیسفلی لوزنگ کے فیئر کو ہینڈل کرنا جان جاتے ہیں تو صرف کامیابی ان کے قدم چومتی ہے۔ یہ بات بہت ضروری ہے۔ آج میں آپ کو ایک مشورہ دے دوں، جب آپ ہار رہے ہوتے ہیں نا، جب آپ مایوس ہوتے ہیں نا، آپ کو بے پناہ مفت مشورے ملتے ہیں، اور اس موقع پہ مفت مشورے زخم پہ نمک چھڑکنے کے برابر ہوتے ہیں۔ تو میں تو ہمیشہ یہی کرتا ہوں، when things do not go in my way، میں تو سائڈ پہ ہو جاتا ہوں، نہ کسی کے پاس ملاقات، نہ کسی سے ایونٹ پہ جاتا ہوں، آرام سے گیا پہاڑی علاقوں میں، اور اپنے آپ کو انالائز کرتا ہوں کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ جب آپ سیلف انالیسس کرتے ہیں، جب آپ اپنا کرٹک خود بن جاتے ہیں، تب آپ کو احساس ہوتا ہے کہ غلطی کہاں پہ ہوئی۔ رادر دین آپ ایک شل میں چلے جائیں اور ڈسپوائنٹمنٹ اور اس ہار کو سوچنے لگے اور اگلے کام سے بھی جائیں، اپنے گول کو ٹرم ڈاؤن کر دیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ کھڑے ہوں، فیس کریں حالات کو، اور سوچیں کہ ایسا کیوں ہوا ہے۔ سیم گوز فار فری لینسنگ۔ ایک بڑی امپورٹنٹ بات میں آپ کے ساتھ اور شیئر کروں گا، ایک شعر، کہ ہزار خوف ہوں لیکن زباں ہے دل کی رفیق۔ ہزار خوف ہوں لیکن زباں ہے دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق۔ synchronization between your tongue and heart is very important. That is what makes you successful. That is what makes you go down. سمپل بات ہے، اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اگر آپ کامیاب نہیں ہو رہے ایز اے فری لانسر، ارے کیوں پریشان ہوتے ہو؟ کیوں ہمت ہارتے ہو؟ اینالائز کرو کیا غلطی ہے، ڈفرنٹ بڈس کر کے دیکھیے، اپنا پورٹ فولیو تھوڑا ریوائز کر کے دیکھیے، اپنی ری برانڈنگ کر لیجئے، اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا شروع کیجئے ویڈیو کے سامنے۔ اگر آپ ویڈیو کے سامنے پریزنٹ بھی ہو رہے ہیں تب بھی جواب نہیں آ رہا، تو اپنے کمیونیکیشن سکلز کو اچھا کیجئے، اپنی اسپوکن انگلش پہ کام کیجئے۔ ہم ایک پورا کورس کرا رہے ہیں کریٹو رائٹنگ کا، وہ اسی لیے کرا رہے ہیں کہ آپ کی کمیونیکیشن سکل ایڈوانس ہو، اور بہت ضروری ہے اپنے آپ کو اینالائز کرنا۔ ہمیشہ ایک لائن پہ، ایک سمت پہ اگر آپ چل رہے ہیں اور آپ نے ارد گرد کی ساؤنڈز اور سراؤنڈنگ ویژنز کو بند کر دیا ہے، تو یقین جانیے آپ کا ٹنل ویژن آپ کو کہیں نہ کہیں لے کے ضرور جائے گا۔ ہارنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈسپوائنٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہہ کے کارواں نے پھینک دیے چراغ، یہ کہہ کے کارواں نے پھینک دیے چراغ، ہمیں تو شام سے پہلے شہر میں ہونا ہے۔ اللہ پاک نے سب کے لیے رزق برابر رکھا ہے۔ ان چڑیوں کو دیکھیے جو خالی چونچ صبح گھر سے نکلتی ہیں، سارا دن رزق کی تلاش میں رہتی ہیں، اور واپس خالی چونچ آتی ہیں شام کے سمے۔ اگر ان کو اتنا فکر ہو تو وہ تو they would go down and out. Same goes for the human beings. کیوں فکر کرتے ہو؟ بس اینالائز کریجئے اپنے آپ کو، اپنی غلطیوں کا انالیسس کرنا بہت ضروری ہے۔ اپنا بیسٹ کرٹک آپ خود ہیں۔ ہار یا ڈسپوائنٹمنٹ بہت بڑا ٹیچر ہے، اگر آپ اس ٹیچنگ سے سیکھیں تو یقین جانیں آپ وہ غلطیاں نہیں دہرائیں گے جو آپ نے پہلے دہرائی تھیں۔